اڑ جائیں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ نکمے رہیں, کسی کام کے لائق نہ رہیں. انہوں نے ساری لابیاں, ساری ایجنسیاں اگر کسی کے پیچھے لگائی ہے تو یہ غریب مسلمانوں کے پیچھے لگایا ہے. اس کے باوجود میں انہیں یہ میسج دیتا ہوں, تم غلطی کر رہے ہو. اس قوم کے پیچھے اپنی ساری طاقت لگا رہے ہو جس قوم نے حسین اعظم کو بچپن سے سنا, جو اپنے 1000 ٹکڑے میدان میں ہو جانے کے بعد بھی سینہ سپر رہا ہو, اور وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے کا جذبہ اگر کسی کے اندر ہے تو صرف حسینی قوم کے اندر ہے. اور الحمدللہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی گھرانے کے عاشق ہیں. اب بات توجہ سے سنیں. یہ خام خیالی ہے جنہوں نے خواب دیکھا ہوگا کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں گے. ہاں, 4 لوگوں میں بیٹھ کر ویڈیو بنانا اور ایک گوفے میں بیٹھ کر کے اس کو نشر کرنا, اس کو کمال اور بہادری نہیں کہا جاتا. ہاں, ان پاکھنڈیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو گستاخیاں کرتے ہیں لیکن وہ بھی ایک لومڑی کی طرح اندر گھسے ہوئے. ارے ظالموں, ہم نے تو تمہیں 6 مہینے سے للکارا ہے, بچہ ہماری قوم کا للکار رہا ہے. آج مجھے اس بات کا فخر ہے کہ گستاخی کرنے والوں کی نیند حرام ہے. 8 سال کا بچہ بھی مندر میں آئے تو انہیں بم لگنے لگتا ہے. ارے یہ 8 سال کا بچہ اندر آ گیا, یہ آتنکوادی تھا. تمہیں 8 سال کے بچوں سے ڈر لگتا ہے اور تم باہر آنا چاہتے ہو تو 10-12 باڈی گارڈ کے بغیر آ نہیں سکتے. اس سے بڑی ذلت تمہاری کیا ہے؟ آؤ اس نبی پاک کے قدموں میں پلنے والا مجھ جیسا کتا ہزاروں کے مجمع میں اکیلا کھڑا رہتا ہے. ہم نے کبھی آج تک باڈی گارڈ نہیں بنائے, ہم نے آج تک کبھی باڈی گارڈ نہیں بنائے. یہ ہزاروں کا مجمع جس میں ہم تنے تنہا رہتے ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ کل بھی ہم حق پر تھے, آج بھی ہم حق پر. زندہ باد, زندہ باد. ایمان کی علامت جس کے پاس ہو, ایمان جس کے سینے میں ہو, بھلا اسے دنیا کا کیا خوف. اے سنی مسلمانوں, آپ کو بھی کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ساری طاقت, ساری حکومت, ساری سیاست آج جو بھی بول رہی ہو, جو کچھ بھی پروپیگنڈے کر رہی ہو, سب سن لو. اس لیے کہ مجھے یقین ہے, ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے, نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. آپ کو پتا ہے روم ایک ایسے ملک کا نام ہے جو اس زمانے میں سپر پاور تھا, اور دوسرا سپر پاور کسرا, ایران. آج جیسے امریکہ اور رشیا کی پوزیشن ہے یا امریکہ اور چائنا کی پوزیشن ہے کہ لوگ ان سے خوف زدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, ان کو سپر پاور مانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں, ایران اور روم, یہ 2 سپر پاور طاقتوں سے کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا, کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. لیکن جانتے ہیں مدینہ طیبہ کے رہنے والے میرے آقا کے چند غلام, جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں, جن کے لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ مدینے سے نکل کر جب ایران کی سرحدوں کو پھلانتے ہوئے آتے ہیں, دنیا نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کی یہ جماعت نے کسرا کے تخت کو بھی پلٹا, قیصر کے تخت کو بھی پلٹ دیا. سپر پاور طاقتیں اگر کسی سے گری ہیں تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں پلنے والے غلاموں سے پلی, بدل گئی. دنیا نے دیکھا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ خوف جو انہیں لاحق ہے وہ اسی بات کا ہے. آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ آدمی کو جس بات کا خوف ہوتا ہے وہ بڑبڑ کرنے لگ جاتا ہے. ہاں, جب کسی کو زیادہ خوف آ جائے تو جلاب لگ جاتے ہیں یا الٹیاں کرنے لگتا ہے. تو ان پاکھنڈیوں کو آپ دیکھیں, یا تو یہ الٹیاں کر رہے ہیں یا جلاب کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے, وہ اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اگر آج بیدار نہیں ہوئے تو یہ مسلمان 2029 میں پرائم منسٹر بن جائیں گے. سن رہے نا, یہ خوف ہے, انہونا خوف, اندرونی خوف ہے کہ 2029 میں یہ بن جائیں گے, وہ بن جائیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا,
کبھی کہا ارے ہمارے لیڈر تو ماشاءاللہ ایسے جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مرغی انڈے دینے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے. ہاں، جن کو کرسیوں پر بٹھایا گیا ان کو کڑک لگ گیا ہے، نہ وہ اب انڈا دے سکتے ہیں نہ بچے دے سکتے. اکثر لیڈروں کا ہمارا تو حال یہی ہے. جن مسلمانوں کو ہم اوپر بٹھائے ہیں، ہاں، جس مرغی کو آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمارے یہاں کڑک کہتے ہیں، کہ وہ اب انڈا بھی نہیں دے سکتی، کچھ کرتی بھی نہیں ہے. وہ کوئی قریب جائے تو جھلاتی ہے، چلانے لگتی ہے. ہمارے نیتاؤں کا اور ہمارے لیڈروں کا جن کو آپ نے اوپر تک پہنچایا، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کڑک لگ گیا ہے. اب اگر کوئی جاتا بھی ہے تو چلاتے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ خیر، ان سے ہمیں کون سی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ کون سے پرائم منسٹر بنیں گے؟ یہ تو ان کی پوری زندگی کسی کی دھوتی میں بیٹھنے میں، کسی کی ساڑی میں بیٹھنے میں چلی جاتی ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے. میرے جملے تھوڑے سخت ہیں لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. میرے عزیزوں، ہمیں آج تک ہماری قیادت نہیں مل پا رہی ہے. مختلف جگہوں پر بانٹ دیا گیا ہے اس امت کو، کوئی اس پارٹی میں کوئی اس پارٹی میں جا کر، اور اگر گئے تو گئے لیکن کبھی امت کی ترجمانی بھی نہیں کی آج تک. کبھی میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات تک نہیں کرتے. کلمہ تو اسی نبی کا پڑھا ہے. بات میں یہ کر رہا تھا کہ پھر ڈر کس بات کا ہے، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ 2029 میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. میرے عزیزوں، یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، انہیں پتا ہے. اور اگر یہ ڈر ہے تو یہ ڈر پورا ہو کر بھی رہ سکتا ہے. کیونکہ اقبال کا وہ شعر جو میں پڑھ رہا تھا، اقبال کا وہ شعر جو میں نے پڑھا ابھی، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ محمد عربی کے جوان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یا اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ وارث ہیں کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کے نہیں. الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، ہم وارث ہیں صلاح الدین ایوبی کے، ہم وارث ہیں شہاب الدین غوری کے، ہم وارث ہیں شہید ٹیپو سلطان کے. الحمدللہ ہماری تاریخ میں غیور نوجوان اور بہادروں کی ایک لمبی فہرست ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہزار تم ڈرا لو، جس قوم میں ہر سال ابتدا ہی کربلا کی داستان سے ہوتی ہے. ہاں، سنایا جاتا ہے، لیکن آج کے بعد ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، کربلا کی داستان سننا لیکن رو رو کر کے چھلے مت جانا. کربلا صرف رونے کے لیے نہیں سنایا جاتا، بلکہ جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے. اے غیور جوان، دیکھ اس حسین اعظم کو جو اپنے چھوٹے بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی گردن یزید کی طرف جھکاتا نہیں ہے. یہ جذبہ ہو. ہاں، غم تو ہے، سب کو ہے، ہمیں بھی ہے. وہ دردناک منظر، اس کا غم تو سب کو ہے، لیکن کربلا صرف غم منانے کے لیے نہیں اور صرف رونے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے. اب یہ نوجوان، میں جس علاقے میں بھی جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہی ان کی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے. یہ ہر جگہ سے بیدار ہوتے ہوئے نوجوان. اب مجھے 6 مہینے پہلے تو سوچتا تھا کہ یہ ظالم پاکنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہوں گے، 2029 میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. لیکن اب اس مجمع کو دیکھ کر کے یقین بھی ہونے لگ گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کا ہجوم اب ایک پرچم تلے جمع ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے. ہمارے ہزار اختلافات ہوں، ہمارے ہزار اختلافات ہوں، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم سب اکٹھا ہو سکتے ہیں. اس نام پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاثیر یہ ایسی ہے کہ ہر قلب کو اپنی طرف موہ لیتا ہے، ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ نام پاک. عزیزان گرامی وقار، میں آج بات جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس پوری بھری دنیا میں ہمارا ہے کون؟ ہمارا ہے کون؟ میں بڑی تلاش کے ساتھ کہتا ہوں، کون ہے جس کو آپ سمجھ بیٹھے ہیں آج تک وہ ہمیشہ دھوکے باز نکلتے ہیں؟
اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل تو ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ حالات ہمارے ساتھ یہی ہیں، آج جس کو مسیحا سمجھ رہے ہیں در حقیقت خنجر ہے۔ تمہارے اپنے حالات کا کوئی مسیحا نظر نہیں آتا، کوئی وہ نہیں ہے جو تمہارے درد کا درماندہ ہو۔ میں آپ کو کتنے معاملات میں بتاؤں میرے عزیزو، یہ پوری دنیا جو سیکولرزم کے نعرے لگاتی ہے، ڈیموکریسی اور جمہوریت کے نعرے لگاتی ہے، ایکویلٹی کی بات کرتی ہے کہ سارے لوگ برابر ہوں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کی بات کرتے ہیں کہ سب یکساں ہوں گے، لیکن میں نے ڈھونڈ کر کے دیکھا ہے کہیں یکساں نہیں ہے۔ تم نے ہمیشہ ان مسلمانوں کے ساتھ لاوارث اور یتیموں کی طرح سلوک کیا، ان کو ناکارہ ہی سمجھا۔ ہمارے کسی بھی چیز میں یہ شامل نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان کب سمجھیں گے؟ آپ کو کب احساس ہوگا کہ ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ صرف ہم سے جے جے کے نعرے لگوا سکتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ 5 سال کے بعد ایک بار تمہارے گھروں تک بھی ہاتھ جوڑ کر آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تمہاری مسجدوں کی طرف سے بولنے کے لیے ان کے پاس زبان نہیں۔ میں کٹرواد تنظیموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیکولر کی بات کر رہا ہوں، جو سیکولر بنے ہوئے ہیں، جن کو آپ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی حالات ایسی ہیں۔ میں ابھی اتر پردیش میں ایک صاحب کے گھر تھا، میں نے کہا آپ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو جتنے مسلمانوں کی اور بھی جماعتیں ان سے اتحاد کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا کہ نیتا جی کہتے ہیں اگر یہ سارے مسلمانوں کو لے لیں تو ہندو ناراض ہو جائیں گے۔ کون سے سیکولرزم کا پھر نعرہ لگاتے ہو آپ؟ یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ کوڑ ہے کہ مسلمانوں کو ہم کھلے طور پر ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ ایئرپورٹ میں دیکھا، ریلوے اسٹیشن میں دیکھا، ہاسپٹلز میں دیکھا، پولیس اسٹیشن میں دیکھا، یہ وہ جگہوں کی بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہیں، اس پہ سب کا حق ہے، یہ ساری پبلک کا، ہندوستانی پبلک کا حق ہے۔ لیکن ہولی دیوالی پر بھی تمہارے اسٹیشن سج جائیں گے، ایئرپورٹ بھی سج جائے گا، اسٹیشن بھی سج جائے گا، ہاسپٹل میں بھی، کرسمس آیا ہے تو بھی سج جائے گا، لیکن ہماری عیدوں پر تو وہاں ویران اور سنسانی چھائی رہتی ہے۔ کیوں میاں؟ کیا مسلمان یہاں پر ڈیموکریسی میں اور جمہوریت میں شامل نہیں ہے؟ یہ کب سمجھتے ہیں مسلمان؟ ہمارے ساتھ جو دگلی پالیسی کی جاتی، میاں یہ ڈیموکریسی نہیں کرتے، ہیپوکریسی کرتے ہیں، منافقت ہمارے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہمارا ہے کون پھر؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ہمارا ہے کون؟ مجھے تو ان لوگوں سے شکایت ہے جنہوں نے آزادی کے بعد بھی یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو الگ پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں، صرف ہم کافی ہیں، کانگریس کافی ہے۔ ہاں، آزادی کے بعد انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا الگ کیوں جاتے ہو، ہم اور آپ ساتھ میں ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے، یہ درد ہے میرا میرے عزیزوں، مجھے سیاست سے کوئی ایسا گہرا شغف نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس کرسی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ اللہ نے ہمیں آیت الکرسی دی ہے، وہ کافی ہے، وہ کافی ہے، بہت عزت والی کرسی ہے۔ لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا سیاسی شعور بیدار کروں کہ کب تک تم گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے اور کب تک بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جاؤ گے، کبھی اس کے ہاں جھنڈے لے کر، کبھی اس کے ہاں جھنڈے لے کر۔ آپ نے محسوس کیا ہے یہاں پر ہماری مسجدیں شہید ہو گئی، کوئی بولنے والا آیا، کوئی اس کی حمایت میں مخالفت میں کھڑا ہوا، ان ظالم فسادیوں کو آگے تک پہنچانے کے لیے کوئی آیا؟ ارے ایک کسان اگر گاڑی سے کچل جائے تو بڑے بڑے لیڈر وہاں پر روڈ پہ اتر جائیں گے، روڈ پہ آئیں گے، وہ بیریکیڈنگ توڑ کے آئیں گے، پابندیاں سب ختم کر کے آئیں گے، کسانوں کے یہاں جانا ہے۔ تریپورہ جل رہا تھا، کوئی گیا؟ آسام کے مسلمان مارے جا رہے تھے، کوئی آواز اٹھایا؟ قتل عام ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں آخر اس بھری دنیا میں ہمارا ہے کون؟ ہمارا کون ہے؟
نہ ہماری مسجدوں کی حمایت کی بات کرے گا. کشمیر کے مسلمان آج بھی، وہاں کی کچھ نوجوان جب ہمیں رابطہ کرتے ہیں اور میسج کرتے ہیں تو دل روتا ہے، دل روتا ہے. کسی کے گھر میں 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ ہے لیکن باپ کا جنازہ سامنے جا رہا ہے. ماں روتی ہوئی کھڑی رہ جاتی ہے جنازے کو دیکھتی ہوئی اپنے شوہر کے. 1.5 سال کا بچہ یہ بڑی زندگی کیسے گزارے گی؟ 1 2 نہیں، سینکڑوں عورتیں ایسی ہیں جن کی عصمت دری کی گئی اور حوث کا نشانہ بنائی گئی. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک حافظ قرآن ہے، انہوں نے پوچھا تھا، میں نے اس کو ایک بار تقریر میں بھی کہا تھا کہ حضرت کیا خودکشی کرنے کی مجھے اجازت ملے گی؟ کہا کہ بھائی آپ اتنی بڑی بات کیوں کر رہے ہو، اسلام میں جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ مجھے گھر میں قید کر کے میرے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ کر میری ماں اور میری بہن کو میرے سامنے ننگا کیا جائے اور ان کی عزت لوٹی جائے تو مجھے بتائیں میں اب آگے جی کر کے کیا کروں؟ میری آنکھیں روز دکھتی ہیں. یہ سب حالات آج سے نہیں، کئی دنوں سے چلتے آ رہے ہیں. مسلمانوں، اس بات پر کوئی گفتگو کرنے کو بھی تیار نہیں. کوئی اگر کہے، ظاہر سی بات ہے میرے اوپر اب کتنی سختیاں لائیں گے کہ آپ بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو. پرووکنگ، اشتعال انگیز تقریریں ہیں. حق مانگنا اشتعال ہو گیا آج. آپ انصاف کی بات کریں، یہ بھڑکاؤ بھاشن ہو گیا. یہ آج حالات کہاں جا رہے ہیں ہمارا کوئی ہے نہیں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہاں ہمارے پی ایم کے اور ایچ ایم کے بارے میں کوئی ٹپنی کر دے تو دوسرے دن وہ جیل میں رہے گا، اور میرے مصطفیٰ کریم کی شان میں بھدی گالیاں دے دے کر کے پورے سوشل میڈیا پر گند پھیلا ہے. ہر جگہ سے تم جو چاہو کر لو، ایف آئی آر کر لو، احتجاج کر لو، لیکن حکومت نے ٹھان رکھا ہے ہم گرفتار نہیں کریں گے. پھر ہے کون ہمارا؟ کون سی جمہوریت میں ہم جی رہے ہیں؟ ہمارے مقدسات کا یہاں کوئی تحفظ نہیں رہ گیا. آئے دن ہم یہ سنتے چلے جا رہے ہیں کہ اب ہمارے پرسنل لا پر حملہ کیا جا رہا ہے. ایک سا سول کوڈ آئے گا، 3 طلاق کا مسئلہ. ان لوگوں کو 3 طلاق سے کیا شغف ہے جس نے کبھی بیوی رکھی نہ ہو، جسے پتا ہی نہ ہو؟ اوپر سے لے کر نیچے تک سب ایسے بیٹھے ہوئے. وہ 3 طلاق کا مسئلہ اور وہ قانون بنا رہا ہے، اور یو پی کا ایک گنڈا بچوں کے بارے میں قانون بنا رہا ہے جس کی کوئی بچے ہی نہیں ہوئے. یہ حالات ہیں ہمارے یہاں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، مسلسل نشانہ بازی کی جا رہی ہے اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اب آپ کو میں اصل مدے پر آتا ہوں، لے کر آتا ہوں. کم سے کم یہ بھول کرنا اب کے بعد تو چھوڑ دو کہ جن کو تم مسیحا سمجھ رہے ہو، آج بھی اتنا سب لٹ جانے کے بعد آپ نے سب چیزیں سہ لی نا. مسجد ختم ہو گئی، برداشت کر کے رہ گئے. اس سے بہتر تو 30 سال پہلے کے مسلمان تھے جو اللہ کے گھر کو شہید ہوتے دیکھ کر کے قابو میں نہ رہ کر اپنی جانیں قربان کر دیا. 1 2 نے ہزاروں کی جانیں چلی گئیں. انہوں نے مسجد کی حفاظت کا کچھ تو خیال کیا تھا. لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ جو سناؤ یہ قوم سننے کو آج تیار ہے. حادثے روز ہوتے ہیں، کبھی مسجد کے مینار کو توڑو، کبھی جھنڈا اتارو. یہ جو کٹر تنظیموں کو کھلی آزادی دی گئی ہے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، مسلمانوں کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس بات کا مطالبہ کریں کہ ہمارا یہاں پورا کا پورا حق ہے؟ اس ملک میں ہم سیکنڈری نہیں ہیں، دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں. الحمدللہ ہم اپنی کئی پیڑھیوں سے یہاں آباد ہیں، اور اس دیش کی اور اس زمین کی رکشا جتنا تم نہیں کرتے الحمدللہ ہم کرتے ہیں. ہم تو یہاں کی مٹی میں دفن بھی ہو جاتے ہیں. اس ملک کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. ہم غریب نواز کی سرزمین سے بے وفائی نہیں کر سکتے، ہم صابر کلیری کی زمین سے بے وفائی نہیں کرتے، ہم خواجہ قطب الدین اور نظام الدین کی سرزمین سے بے وفائی نہیں کرتے. غدار جو ہوں گے ان کو پکڑا جائے، مارا جائے. لیکن الحمدللہ سنی مسلمان ہندوستان کے لیے پہلے سے بھی امن کا خواہاں تھا، آج بھی امن کا خواہاں ہے. اس کا آتنک سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ان کو کون سمجھائے؟ یہ سمجھنے والی ذات نہیں. لیکن اب
جس نقطے پر میں آ رہا ہوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت تھی میرے عزیزوں. بھول کر بیٹھے, انہوں نے سب تمہارا لوٹ لیا, پھر بھی تم کہتے ہو تمہاری جے, تم آگے بڑھو. اس بھری دنیا میں اگر ہمارے درد کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو صرف تاجدار مدینہ کی ذات ہے, جس کو قرآن کہتا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, وہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے, جان سے زیادہ قریب ہے وہ رسول. اب اندازہ ہو جائے گا آپ کو. آپ کو بتاؤں میں ایک روایت, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے امتیوں میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے, میرے آقا فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے. تمہارے تلوے میں کانٹا چبھے, میرے آقا فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے. جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر امتی کے درد کا احساس رکھتے ہوں, اور آج امت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارا مسیحا کوئی اور ہے, ہمیں اس غم کی وادی سے نکالنے والا کوئی اور ہے, کوئی نہیں. اسی لیے امام وقت مجدد دین و ملت نے یہ پیغام دیا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے میرے عزیز سنی مسلمانوں, تمہارا رشتہ کل بھی رسول اللہ کے قدموں سے تھا, آج بھی انہی کے قدموں سے ہے. پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو. سید میاں ماروی رحمت اللہ علیہ نے بہت بہترین انداز میں یہ پیغام دیا تھا, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. جس دن تم یہ سمجھ جاؤ گے ہمارے درد کا درماندہ, بے کسوں کا سہارا, ہم غریبوں کا ماوا و ملجا, صرف گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہا ہے. ہم اگر غموں میں آئیں تو داستان غم بھی اسی کو سنائیں گے, درد میں آ جائیں تو اپنے درد کی شکایت بھی اسی مدینے کے دربار میں لگائیں. اس دن پھر تمہاری کامیابی اور عروج کی ابتدا ہو جائے گی, اس دن ہو جائے گی. لیکن اب تک سمجھ نہیں رہے مسلمان, اب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرو. ظاہر سی بات ہے تقریریں بہت ہوئی, میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں, آپ سے گفتگو ہی کر رہا ہوں, جو ہمارے دل کا درد ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. اب اگر بیدار نہیں ہوں گے تو اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمان, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. اگر نہیں سنبھلے, سنبھلنے کا مطلب کیا ہے, اب خوب سوچ لو, خوب سمجھ لو. یہ تمہارے پاس جو بچی کچی طاقت ہے, وہ جمہوریت میں جو کچھ بھی بچی کچی طاقت ہے, وہ ووٹنگ پاور جو تمہارے پاس ہے, کل کو یہ بھی چھین لی جائے گی, اسے بھی ختم کر دیا جائے گا. لا تو رہے یہ قوانین کہ تمہاری شہریت ختم ہو جائے اور تمہیں ایک ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ دیا جائے. ہاں کھاتے پیتے رہو, لیکن نہ تم کسی کو الیکٹ کر سکتے ہو نہ سلیکٹ کر سکتے ہو. یہ پوزیشن لائی جا سکتی. اس سے پہلے ابھی تمہارے اگر ہاتھوں میں طاقت ہے تو اب تک تم کیا کرتے جا رہے تھے, 200 روپے ووٹ, 500 روپے پہ ووٹ, 1000 روپے پہ ووٹ. اے مسلمانوں, کیا تمہاری اتنی کمزور طاقت ہے, تمہاری قیمت صرف اتنی ہلکی ہے کہ کوئی تمہیں 100-200 روپے میں خرید لے؟ ہونا یہ چاہیے تھا. اب مزاج بدلو. ہم نے آج تک اس طاقت کا استعمال کس بارے میں کیا تھا کہ ہاں ہمارے نیتا جی آپ اگر جیت کر کے آئیں گے تو گٹر اچھی بنا دیں گے, آپ نالا اچھا کر دیں گے, آپ روڈ اچھی بنا دیں گے, بجلی کنٹینیو آ جائے گی, پانی کی سہولت ہو جائے گی, یہی باتیں رہتی ہیں نا. اور اسی میں تمہیں وہ بہلا پھسلا کر کے جیسے ایک بچے کو لالی پاپ دے دیا جاتا ہے, اتنا ہی ہوتا ہے. اب کی بار میرے عزیزو, ہر مسلمان یہ طے کر لے, بجلی, پانی, گٹر, نالا, سڑک, یہ سب میرے لیے بعد میں ہے, پہلے میرے نبی پاک کی عزت ہے. میں اگر مطالبہ کروں گا تو میرے رسول پاک کی عزت کا مطالبہ کروں گا. صحابہ یہ راز سمجھتے تھے, صحابہ یہ راز سمجھتے تھے. ان کا سب کچھ لٹ گیا, تب بھی وہ نبی پاک کی وفاداری سے ذرا منہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرتے تھے. میرے عزیزو,
مطالبہ ہماری قوم کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بجلی نہیں آتی ہے یہ اپنی جگہ پر کبھی نہ کبھی آ جائے گی, سڑک نہیں بنا ہے بن جائے گا, گٹر نالے پانی کرنٹ کی جو سہولتیں کم ہیں ہو جائیں گی, لیکن میں صرف اور صرف یہ گٹر نالے سڑک کے لیے نہیں آیا دنیا میں اپنے نبی کا غلام بن کر آیا ہوں. مجھے میرے ماں باپ کی عزت جتنی پیاری ہے اس سے کئی بڑھ کر کے میرے نبی پاک کی عزت ہے. اگر تم نے یہ آواز اٹھانا شروع کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ امام غزالی کی فرمان کے مطابق جب امت اپنے نبی پاک کی عزت کا خیال کرنا شروع کر دے مولا اس امت کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے. تمہاری عزت بڑھنا شروع ہو جائے گی, تمہاری عزت بڑھے گی. ہاں صرف تم چھوٹی موٹی باتوں پر. ایک صاحب ہیں اتر پردیشی کی بات کر رہا ہوں, بڑی پوسٹ پر تھے اور وہ نان مسلم ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی قوم جو ہے نا بہت چھوٹی سی چیزوں میں راضی ہو جاتی, اسی لیے 70 سال میں ابھی تک وہ کچھ نہیں کر سکے. کہا ہم میری خود کی تجربے کی بات ہے, وہ بتا رہے ہیں مجھ کو کہ کتنے تو مسلمان ایسے ہیں جن کو صرف ٹول پاس ہم نے نکال کر کے دیا تو وہ غلامی کر رہے ہیں ہماری. ہاں ٹول کی گاڑی جانے آنے کے لیے فری کر دیا ایک نیتا جی نے, ایک ادھیکاری نے, اتنے پر وہ راضی ہو گئے, کتنے دنوں سے تو غلامی کر رہے ہیں. یہ دنیا تمہیں اس طرح کی چھوٹی چیزیں دے کر کے پھر دوسروں کے سامنے مذاق بھی اڑا رہی ہے, مذاق بھی اڑا رہی ہے. میرے عزیزو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ المسلول اپنے نوجوان لشکریوں کو لے کر جب ملک روم گئے تھے تو رومی فوجی اس زمانے کے سب سے سخت ترین ویل ٹرینڈ فوجی تھے. ان کے بڑے بڑے سپہ سالار سامنے آئے, کہا کہ کہاں دیہاتیوں کو لے کر کے آ گئے تم؟ خالد بن ولید یہ گاؤں کھیڑے دیہات والوں کو لے کر کے آ گئے روم والوں سے لڑنے کے لیے. ایک دن لڑائی کیا اور دیکھ لیا, بڑی بھاری ٹکر تھی, ہزاروں ادھر مرنے لگے. دوسرے دن پھر ٹرائی کر کے دیکھا, رومی غالب نہیں آ سکے. تیسرے دن رومیوں نے کیا پوچھا تھا جانتے؟ خالد بن ولید اور دیگر جو اسلامی سپہ سالار تھے ان سے کہا آپ کس لیے آئے یہاں تک روم تک؟ سنا ہوگا نا ہمارے پاس پیسے بہت ہیں, ہمارے پاس بڑی بڑی سونے کی کرسیاں ہیں, اسی لیے مدینے سے نکل کر یہاں تک آ گئے. بولو جتنا مال چاہیے دے دیتے, صلح کر کے تم واپس اپنے وطن چلے جاؤ, ہمیں اپنی حکومت کرنے دو. اللہ اکبر. خالد بن ولید کو جلال آیا اور کہا کہ خالد بن ولید صرف اور صرف اپنی تلوار تمہارے خون کی پیاس لے کر کے آیا, صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اعلاء کلمت الحق کے لیے آتے ہیں, ہم اللہ رب العزت کے قانون کے نفاذ کے لیے آتے ہیں. باقی اقبال نے یہ کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہوا یہ کہ جب کسرا کو فتح کر لیا تو صحابہ وہاں سے ایک قالین لے کر مدینے آئے. میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں تمہاری اپنی ویلیو کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مر مٹنا یہ ہماری عادت نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مر مٹنا یہ ہماری عادت نہیں. کسرا بادشاہ جو کرسی پر بیٹھتا تھا وہ سونے کی کرسی, اس کے نیچے جو قالین بچھائی جاتی تھی وہ دنیا کی سب سے مہنگی قالین. وہ قالین لے کر کے آئے صحابہ مدینہ طیبہ, حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے. قالین پیش کیا, کہا کہ اس قالین پر اگر کوئی بیٹھ جاتا تو زندگی پر وہ فخر کرتا تھا کہ میں کسرا بادشاہ کی قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں. اس پر ہر کسی کو بٹھایا نہیں جاتا تھا, جو بڑے عہدے والا ہوتا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا جاتا تھا. ریشم کے اور سونے کے تاروں سے بنا ہوا وہ قالین حضرت عمر کے پاس لایا گیا, پوچھا گیا کہ اس کو کہاں بچھایا جائے؟ مسجد نبوی کے محراب میں, ممبر میں, کہاں اس کو رکھا جائے؟ بڑا مہنگا قالین ہے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا اور کہا لے جاؤ مسجد کے دروازے کے باہر پاپوش کی طرف بچھا دو, جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اپنے پیر پوچھ کے اندر آئے گا. کیوں؟
دنیا کو یہ بتایا جائے جس پر تم بیٹھ کر زندگی پر فخر کرتے ہو وہ تو محمد عربی کے غلاموں کی دھول پوچھنے کی جگہ ہے. یہ ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. میرے عزیزو، ہمارے مقاصد یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں تھی کہ ہم 400-500 روپے کے بکنے والے نوجوان نہیں ہیں. الحمدللہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ شاعر نے کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ مومنوں کی شان تھی کہ سامنے ان کو روٹی کا ٹکڑا ڈال کر کے کوئی خرید لے، یہ ممکن نہیں تھا. جنگ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 مہینے تک خندق کھود رہے تھے مدینے کے اطراف میں، تاکہ کفار و مشرکین کی فوج اسے کراس کر کے مدینے میں نہ آئے. اتنی لمبی اور چوڑی خندق کھودی گئی، اس میں صحابہ بھی مصروف. اور 1 مہینے کے بعد یہ بھوکے صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کھودتے تھے. آپ حدیثیں پڑھیں، خندق کی جنگ کے وقت صحابہ کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا. 2 کھجوریں اگر ملتی تو 10 لوگ اس کو چباتے تھے صحابہ، 2 کھجوروں پر. بھوک کی شدت اتنی تھی، لیکن جو فوج آئی تھی نا کفار و مشرکین کی، 10,000 سے زیادہ کی فوج، لیکن وہ سامنے اتنے ساز و سامان کے ساتھ تھے کہ روز رات کو کبھی اونٹ ذبح ہو رہا ہے، کبھی بکرے ذبح ہو رہے ہیں. ان کے ہاں سالن پک رہے ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہے. ادھر رسول اللہ کے صحابہ فاقہ میں ہیں. 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں، اس دن میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں جب میں نے یہ پڑھا، بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھنے والے یہ صحابہ، پتھر باندھنے والے یہ صحابہ. حضور اگر آرام کر رہے ہو رات کو، ایک صحابی بھی کسی کی تاریخ نہیں ملتی کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر سے ادھر جا کر ایک روٹی لے کر کے آ جائے، ایک بوٹی لے کر کے آ جائے. گوشت کے بھوننے کی خوشبو وہاں سے بھی آ رہی ہے، روٹیاں پکنے کی خوشبوئیں وہاں سے آ رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایک صحابی بھی گیا ہو. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، ان کے کھانوں کی خوشبوئیں تمہیں بھی پریشان کر چکی ہوں گی، بے چین کر چکی ہوں گی، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، تم بھوکے ہو، فاقے میں ہو، اور وہ لوگ بڑی بڑی غذائیں کھا رہے ہیں، لذیذ غذائیں کھا رہے ہیں. جانتے ہو صحابہ نے کیا کہا؟ مسکراتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ جماعت کھانے پینے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں، اپنی گردن لے کر کے آئی ہوئی ہے. ہم تو شہادت کے انتظار میں ہیں کہ کب شہادت ہو اور مولا کے دسترخوان میں جنت میں ہمیں کھانا نصیب. اے عزیزو، اے نوجوانوں، تم بکنے والی قوم میں سے نہیں. ایک بات میں آپ کو آج نصیحت کر کے جاؤں، ادھر کے علاقے اور تعصب کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایم پی، یو پی، راجستھان، گجرات، ان علاقوں میں، جھارکھنڈ میں، یہ روز روز کی اب جو موب لنچنگ اور مسلمانوں کے ساتھ سختیوں کے حالات، کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارا امتحان پہلے شروع ہو چکا ہے. ہاں، پورے ملک میں انتخاب رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارا کیا، اب امتحان کی گھڑی آ گئی. حسین حسین کا نعرہ لگانے والے ہیں، میدان میں اتر کر کے اب بتاؤ، کوئی ظالم اگر تمہاری گردن پر تلوار رکھ کر کے کہے کہ رام رام چلاؤ، اسے بتا دینا میرے نس نس بولے گی نبی نبی. ہاں، ہماری سانس بھی نکلے گی اللہ اکبر کہہ کر کے نکلے گی. ہاں، ایمان پر قائم رہو میرے عزیزوں، ایمان پر قائم رہو. تم ایمان نہ پیسوں کے لیے لائے تھے نہ حکومت کے لیے لائے تھے، تم تو ایمان اپنے رب کی رضا کے لیے لائے ہو، اپنے رسول پاک کی غلامی میں لائے ہو. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسانوں میں اگر کسی کا شمار ہو، عام سے عام بچے سے بھی اگر میں پوچھوں گا، بتا میرے عزیز بچے، دنیا کا سب سے حسین چہرہ کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ محمد محمد پکارے گا. میں اگر پوچھوں دنیا کا سب سے عظیم لیڈر کون ہے، آنکھ بند کر کے کہے گا سب سے عظیم قائد اور لیڈر محمد ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے بتاؤ،
سب سے اعلیٰ اخلاق والا انسان کون ہے دنیا میں؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ پوری دنیا کو جہالت سے آزاد کرنے والا وہ عالم اور معلم کون ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو، جس امت کے پاس ایسا رسول ہو جس کے پورے جسم میں، جس کے اخلاق میں، جس کی پوری روح میں اللہ نے ایک نقطے کے برابر بھی عیب نہیں رکھا، تو پھر اس قوم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کسی ماڈل کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے، تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا اگر تمہارا کچھ چھین سکتی ہے تو میں بتاتا ہوں کیا کیا چھینتی ہے۔ یو پی میں ہم نے دیکھا ہے، جو بچے آئے احتجاج کرنے کے لیے، ظالم گنڈا حکومتوں نے ان کی سمپتی چھین لی، دکانوں پر تالا لگا دیا، ان کے لائسنس ختم کر دیے۔ اس سے زیادہ کیا چھین سکو گے؟ اس سے زیادہ کیا؟ اور اگر بہت زیادہ کچھ چھین سکے تو گردن چھین سکو گے، پھانسی پر چڑھاؤ گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ بتاؤ، موت سے اسے ڈراؤ جسے زندہ رہنے کا شوق ہے، موت سے اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے۔ میاں ہم تو یہاں روز رات کاٹتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے اور میرے نبی کی زیارت ہو جائے۔ انتظار ہے کہ نہیں میرے نبی پاک سے ملاقات؟ ہاں، قبر میں ہم جائیں گے تو اسی لیے جائیں گے کہ میرے مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آپ کو دیکھا تو حضور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تاج الشریعہ نے کہا، آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی۔ یا رسول اللہ، آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی، جان دے دیا۔ پھر قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ دنیا میں آپ ہی کے لیے مرا تھا، لیکن جب قبر میں پہنچا تو دیکھا وہاں پر بھی آپ ہی ہیں۔ ہاں، قبر سے اٹھنا یوں آسان تو نہ تھا، ہاں حشر میں آئے ہیں انہی کو دیکھنے کے لیے، وہاں پر بھی حشر میں بھی ہم اٹھائے جائیں گے میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے۔ لہذا میں آپ کو یہ حوصلہ دینے آیا ہوں میرے عزیزوں، ڈرو مت، جس کا قرآن یہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے میرے مصطفیٰ نے یہ بتایا تھا، کب؟ جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک قیام کیے ہوئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے۔ واقعہ معلوم ہے نا، تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جب جا رہے تھے تو بیچ میں 3 دن تک ایک غار میں آپ پناہ لیے ہوئے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ۔ کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک بھی پہنچ گئے، غار تک ان کے پیر نظر آ رہے تھے، اور کفار مکہ قتل کرنے کے ارادے سے ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ 2 ہی لوگ تھے اندر۔ حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں قدموں کی آہٹ آ رہی ہے اور سارے ادھر آ رہے ہیں۔ اس وقت میرے آقا کا جو اطمینان تھا وہ کمال کا اطمینان، دشمن سر پر ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک۔ ابوبکر جب ڈرنے لگے تو میرے آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کے کہا تھا، وہ جملہ آج بھی ہمیں حوصلہ دیتا ہے، آج بھی۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابوبکر مت ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کر، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، ان چوٹیوں ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تو ان کے ساتھ ہے جو بنا دیکھے اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جو اسے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ اس قوم، آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، جس کو اللہ نے خود ہی کہا ہو، آپ کو کہا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کروں گا تو ایمان والوں کی کروں گا، تمہارے لیے بشارت بھی ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اب دنیا اگر زیادہ سے زیادہ کسی بات سے ڈراتی ہے تو وہ تمہاری گردن مارنے کا ڈر ہے، اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہے تو بتاؤ مجھے؟ موت سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی سزا ہے؟ نہیں ہے۔ 2 چیزیں دنیا جھلاتی ہے، یا تو قید میں رکھ کر کے سڑا دے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں سڑ گیا،
25 سال سے جیل میں ہے، 30 سال سے جیل میں. ارے چوری چماری ڈکیتی ریپ میں جانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. نام مصطفیٰ اور ان کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اگر کسی کو جانا پڑا، میرے عزیزو 30 سال کے 80 سال بھی اگر اندر رہو گے، کوئی غم کی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں. میں نے خود اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ اگر ساری دنیا تمہیں چھوڑ کر قید و بند میں رکھے، ڈرنا مت، تمہاری ماں اگر دیکھنے نہ آئے تو رسول اللہ خود تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے. یہ بڑی بات نہیں میرے عزیزو. 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ابھی ہمارے اسی ملک میں کچھ نوجوان بچے قید ہیں. میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کے حوصلوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کی جیل کے اندر سے 3-4 ورق کی چٹھی میرے پاس آئی ہے، 3-4 ورق کی. اور ان نوجوانوں، ان کی عمر 25-30 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی، لیکن وہ چوری چماری میں گئے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نام مصطفیٰ پر گئے ہوئے. انہوں نے لکھا ہے کہ شب برات تھی، ہم عبادت کے لیے مصلی بچھائے اور اچانک رات کو دیکھا کہ ہمارا حجرہ پورا اتنا روشن ہوا اور پھر آنکھیں چندھیانے لگی جیسے لائٹ بہت زیادہ مار رہی ہو. تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری بھرکم آواز آئی کہ گھبرا مت، میں مدینے سے تیرا رسول آیا ہوا. میرے عزیزو، یہ جیتی جاگتی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس دن سے پھر یہ احساس ہوا کہ اب اور کس بات سے ڈرا ہوگی. قید و بند کی بات ہم جائیں گے شوق سے. نام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، چوری چماری سے نہیں. حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اگر دنیا اندر ڈالتی ہے تو پھر ہم فخر سے کہتے ہیں میرے آقا و مولا سیدی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الحوائج، ان کو خلیفہ نے 7 سال تک جیل کے اندر رکھا، زہر دے کر کے مارا، لیکن فرمایا گیا کوئی رات ایسی نہیں تھی جس میں حضور تسلی کے لیے نہیں آتے تھے. ہاں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ نبی پاک تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے، تمہیں ایسے ہی بیگانہ چھوڑ؟ ارے وہ میرا مصطفیٰ، میرا آقا و مولا جو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ایک ہرن روئے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں. ہرن اپنے بچوں کی جدائی میں رو رہی تھی، آپ نے سنا ہوگا نا. میرے آقا خود اس کے پاس چلے گئے اور کان لگا کر کے سننے لگے، بتا تیری کیا دعائی ہے. اس نے کہا یہ شکاری مجھے پھانس، میرے 2 چھوٹے بچے جن کو میں دودھ پلا کر آنا چاہتی ہوں وہ بھوکے ہیں، آپ اس کو سفارش کر دیں، یہ چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر کے آؤں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا یہ ہرن کہہ رہی کہ اس کے بچوں کی جدائی ہو چکی ہے، وہ دودھ پلا کر کے آئے گی. وہ تو ہنس رہا تھا. کہا بھلا جانور ایک بار چھوٹ جائے تو واپس آئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جو جانور مجھ سے وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اس نے چھوڑا، وہ ہرن گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر بچوں سمیت واپس آئی. اس دیہاتی نے جب یہ دیکھا، اے محمد جب تمہاری جانور بھی بے وفائی نہیں کرتے تو میں انسان ہوں، آپ کے قدموں میں جھکنے کا میرا زیادہ حق ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میرے عزیزو، جو ایک بے زبان جانور ہرن روئے، نبی بے قرار ہو جائے اور اس کی مدد کے لیے پہنچے. مسجد نبوی شریف میں ایک بار کا معاملہ یہ بھی ہے کہ جس لکڑی کو حضور اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، حضور نے اس کو چھوڑ دیا لکڑی کو، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے. صحابہ کہتے ایک بچے کے رونے جیسی آوازیں آنے لگی. حضور منبر چھوڑ کر اتر آئے اور جا کر اس لکڑی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ لکڑی میری جدائی کے غم میں رو رہی تھی، یہ جو تم نے بچے کے رونے کی آواز سنی کسی اور کی نہیں، یہ لکڑی کی تھی. وہ نبی مکرم ہر ایک کے رسول بن کر کے آئے، وہ جسے چاہے آوازیں سنا بھی دے. اس لکڑی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ جب تک آپ کے ہاتھ میں تھی تو فخر کرتی تھی، آپ نے مجھے جدا کیا ہے تو اس غم میں رو رہی ہوں. میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا، وہ منبر چھوڑ کر اتر آتے، منبر چھوڑ کر اتر آتے. ہرن کا رونا دیکھا نہیں جاتا، کیا امتی کی قسم پرسی پر وہ میرے آقا مدد کے لیے نہیں آ سکتے ہیں؟ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے تو ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے.
یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ مسلمانوں نا امید مت ہو، میں نے بات اسی کی چھیڑی تھی کہ اگر اس بھری دنیا میں کوئی ہمارا سہارا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ دنیا ڈراتی ہے تو ڈراؤ، ڈرانے دو، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ دنیا کی سپر پاور چیزیں جو وہ سمجھتے ہیں اگرچہ نہ ہوں، لیکن پوری کائنات کا نظام جس سے چل رہا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ مجھ نکمے کو دیکھ لو، میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں، لوگ آپ کی محبتیں میرے سر آنکھوں پر، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ مجھے جانتے نہیں رشتے کے اعتبار سے، لیکن اب ہر کوئی جانتا ہے تو صرف ایک ہی نام سے، وہ مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کون سا رشتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہی تو ہے۔ ان کی باتیں کرتا ہے تو عزت دی جا رہی ہے، یہاں تک بٹایا جا رہا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کچھ کڑوی چیزیں بھی دیکھی۔ میرے قریبی لوگ جانتے ہیں آزمائشوں سے گزارا گیا، اور ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں کہ ہم پھولوں کی سیج پر چل کر کے آپ تک آتے ہیں، آزمائش تو آئی ہے کہ ان ظالموں اور پاکھنڈیوں کو للکارنے کے بعد کیا ان کی دھرتی نہیں ہل رہی تھی؟ ہر جگہ سے آوازیں بھی، اور پورا ڈپارٹمنٹ اوپر سے لے کر نیچے تک ہماری تلاشی کے لیے ہے کہ اس کے گھر بار کو تلاشو، اس کے اکاؤنٹ کو تلاشو، زمین جائیداد کو دیکھو کہیں کچھ مل جائے۔ میرا رب جب حفاظت پر آئے تو وہ مکڑی کے جال سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، ہماری کمزوری کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، وہ مولا بہت قوی ہے، وہ جب حفاظت کرے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، ہمارے چاہنے والے، کہا کہ بڑے بڑے عہدیدار لوگ آئے، وہ تلاشی لینے کے لیے گھوم رہے ہیں، اسکوٹنی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی بیکنگ کون کرتا ہے، کون ان کے بیک میں سپورٹ کرتا ہے، کون سے لیڈر ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ سارے لیڈر سے تو مجھے الرجی پہلے سے، ابھی آپ نے شروعات میں ہی دیکھ لیا۔ جن کو میں کڑک والی مرغی کہوں، کیا وہ میرے سپورٹ میں کھڑے رہیں گے؟ کون ہے؟ کسی پارٹی کا نیتا ساتھ میں آتا نہیں، کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ ہاں، مختلف طریقے سے سلام کلام ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کوئی پارٹی والا، کوئی بڑے منصب والا ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہوا، کبھی نہیں۔ پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ کون سے باہر سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، سب کھنگال لیا، چھان لیا، ملا ہوتا تو ایسے زندہ چھوڑتے۔ لیکن جس صاحب نے آ کر کے ہم سے یہ کہا کہ اسکوٹنی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تلاش رہے ہیں، مجھے ذرا برابر خوف نہیں تھا۔ میں نے جواباً یہ کہا تھا کہ اگر وہ دوبارہ ملیں آفیسر تو انہیں کہو زندگی بھر ناک رگڑ لیں تب بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون بیکنگ کر رہا ہے۔ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تمہارے بس کا کام نہیں۔ ہم نے جہاں پرورش پائی ہے، دنیا تو دنیا ہے، تم ڈھونڈ رہے ہو لنک، ڈھونڈ رہے ہو، تم ڈھونڈ رہے ہو بیکنگ کون کر رہا ہے، سپورٹ کون کر رہا ہے۔ یہ کھل کر کے بول رہا ہے اور یہ تمام لوگوں کے درمیان جھا آ رہا ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ تم یہاں کی بات کرتے ہو، ہم تو قیامت کے دن کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی۔ ہم تو قیامت کے دن بھی کہتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ الحمدللہ ہم سیف ہیں، میرے مصطفیٰ کا دامن ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم دائیں بھی دامن رسول دیکھ رہے ہیں، بائیں بھی دامن رسول دیکھ رہے ہیں، آگے اور پیچھے میرے مصطفیٰ کی حمایت ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر ہماری عزتوں کی لاج سنبھالی نہ ہوتی، اگر انہوں نے ہمیں سنبھالا نہ ہوتا، تو کیا یہ ہمارے عیش ہوتے اس طرح کے؟ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے وابستہ، ان کے قدموں کی چھنی ہوئی برکت ہے، ان کے قدموں سے وابستگی کی یہ عزت ہے۔ اسی لیے آپ سب سے بھی کہتا ہوں، خوف ڈر نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے،
اور وہ بھی عام نہیں، مومن مرد بنایا ہے۔ مومن پر بھی مزید یہ ہے کہ سنی مومن بنایا ہے، ہاں، اور اس پر مزید یہ ہے کہ سنی حسینی مومن مرد بنایا ہے۔ نہ تم نے کبھی چوڑیاں پہننا سیکھا ہے اور نہ ہی پائل پہننا اور نہ ساڑی پہننا۔ الحمدللہ اللہ نے تمہیں مردانگی عطا کی ہے۔ جب بات کریں گے میرے نبی پاک کی تو سینہ سے سینہ ملا کر، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات۔ بہادروں کی طرح جیو اور بہادروں کی طرح مرو۔ ہمارے بڑے بہادر لیڈر قائد شہید ٹیپو سلطان نے بہت خوب انداز میں کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس سے چھپ کر، اس سے چھپ کر، اسے راضی کر کے، اسے راضی کر کے 100 سال جیو گے، ان بزدلی کی زندگیوں سے بہتر ہے 1 دن جیو شیر کی طرح جیو۔ ہم دہاڑیں گے اور بولیں گے، اللہ نے آج زبان دی ہے، اس لیے آج بولتے ہیں کہ کل قبر میں جانے کے بعد پچھتاوا نہ ہو کہ اللہ نے زبان دی تھی، کاش بول لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس لیے آپ سے بھی میں کہتا ہوں، جو حق بات ہے وہ سر چڑھ کر بولی جائے گی، جو حق بات ہے وہ سر چڑھ کر بولی جائے گی۔ ہمارے مطالبے غیر قانونی نہیں ہیں، ہم قانون کے دائرے میں بات کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم جس کو آتنکوادی کہو، دہشت گرد کہو، ٹیررسٹ کہو، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔